إبليس استكبر وكان من الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق نال 13ویں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 67 کڑ گن کے 74 تک تلاوت کی ہیں. اللہ کریم نے پہلیاں آیتیں دے اندر یہ ذکر فرمایا کہ یہ جڑا مسئلہ توحید ہے یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مشرکین اس مسئلے دے کولوں اعراض کریں دے ہیں، اس دی طرف توجہ نہیں کریں دے، اور نال نال ہی آدھے ہیں کہ اساں جو اس مسئلے نو نہیں منے دے اساں دے اتے عذاب کیوں نہیں آندا. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو جواب دیو تے آکھو اے عذاب لے آونا کداں اسی عذاب اے اللہ کریم دے علم دے اندر ہے. میرا کام یہ ہے کہ تھوڑا مسئلہ سمجھاواں سناواں، اللہ دے عذاب دے کول ڈراواں، باقی نہ منے سو تے جیڑا وقت عذاب دا مقرر ہے اس وقت آوے سی. ابو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے جس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی دے کول پیدا فرمایا اور اس دے اندر روح پھونک دیتی، زندہ ہو گئے، تو اللہ کریم نے فرشتہ نو حکم فرمایا ہے کہ تساں نے اس نو سجدہ کرنا ہے. سارے فرشتہ نے حضرت آدم نو سجدہ کیتا، ایک ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا، تو اللہ کریم دیا کاغذاں دے اندر ابلیس کافر لکھا گیا، اور قیامت دی صبح تک اس تے لعنتاں برسدیاں راسن، اور دن قیامت دے اللہ کریم نے اس نو جہنم دے اندر ڈال دینا ہے. تو اللہ کریم نے ان آیات کریمہ دے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل میرے پیغمبر فرما دیجئے وَنَبَأٌ عَظِيمٌ، ایک خبر یعنی مسئلہ توحید جڑیاں پچھلی آیتاں دے اندر ذکر ہویا، یہ مسئلہ توحید یہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ یہ بڑی خبر ہے، کوئی معمولی خبر نہیں، یہ عظیم و شان خبر ہے، کوئی معمولی خبر نہیں، یہ عظیم و شان مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اسی مسئلے کی خاطر اللہ کریم نے دنیا دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. امام الانبیاء ساڑھے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اے مسئلہ بیان فرمایا. اللہ نے پاک پیغمبر نے مسئلہ بیان فرما دیا تے ابو مشرکین مکہ انتم عنہ معرضون، تساں اس مسئلے دے کول راز کرنے والے ہی نے، اس مسئلے دی طرف توجہ نہ دے دے،
اس مسئلے دے کولوں اعراض کر گندے ہیں مشرک نال نال بھی آدھے ہوندے ہیں اساں جو یہ مسئلہ نہیں منے دے پائے وقت اللہ کریم دا عذاب کیوں نہیں آندا اللہ کریم نے اس دا جواب دیتا میرے پیغمبر اے بھی انہوں رسا دیو ما کان لی من علم بالملئ الاعلی نہیں ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی علم اتو علی مجلس دا اتنا کے کچھ تیندہ پیا یہ فرشتے آپس دے اندر کے کر رہی ہیں اذ یختصمون جس ٹائم فرشتے آپس دے اندر گلاں دو رہندے گیاں اللہ کریم دا جڑا حکم آندا ہے اور فرشتے آپس دے اندر تکرار کریں دیاں کہ اللہ کریم دا نواں حکم ہے تو اتوالیاں گلہ دا میں محمد رسول اللہ نو پتہ کوئی نہیں میں تتوانو یوئی دا ساریاں کہ اللہ دا عذاب آسی وقت اللہ کریم دا عذاب قد آسی اس دا علم میں کو پتہ کوئی نہیں یوحا الیہ نہیں وحی کیتی ویندی میری طرف اللہ مگر یہی وحی کیتی ویندی ہے انما انا نذیر مبین سوائے اس دے نہیں کہ میں واضح ڈراون والا ہاں میں اللہ کریم دے عذاب دے کول ڈراون والا ہاں میں تانوں ڈراون والا ہاں اگر مسئلہ توحید نہ منے سو وقت اللہ کریم دا عذاب آوے سی میرا کم ہے مسئلے نو بیان کرنا میرا کم ہے تانوں اللہ کریم دے عذاب دے کول ڈراونا وقت عذاب کدا سی تا اللہ کریم دے علم دے اندر اگو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا اذ قال ربک للملائکتی جس ٹائم تیرے رب نے فرشتہ نو آکھا انی خالق بشرا من طین کہ بے شک میں اللہ پیدا کرنے والا ہاں ایک بشر نو ایک انسان نو تے او بھی مٹی دے کولو میں ہی اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہاں جڑا دنیا دے اندر ویسی میری شریعت دسیسی میرے احکامات دسیسی میں ایک انسان نو پیدا کرنے والا ہاں پہلے فرشتے موجود ہیں پہلے جن موجود ہیں کوئی انسان کوئی نہیں تو اللہ کریم نے سارے فرشتہ نو مخاطب کر کے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جس ٹائم میں اس کو برابر بنا گنا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تے اس بشر دے اندر میں اپنی روح نو پھونک دیواں اے روح میری روح اللہ کریم فرما رہی ہے اے اضافت تشریفی ہے یعنی شرافت واسطے اللہ کریم نے اضافت فرمائی ہے توتو سکے کرنا ہے فقعوا له ساجدین وقت سارے فرشتے اس بشر کے سامنے سجدے کرنے واسطے گر پونائے سارا نے سجدہ کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا جل حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو گئے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون پس فرشتہ نے سجدہ کیتا تے سارے فرشتہ نے سجدہ کیتا اجمعون تے اکھٹے تھی کہ سجدہ کیتا
اے حضرت آدم نو در حقیقت سجدہ کوئی نہیں، اے تا سجدہ اللہ دی ذات نو آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تب منزل قبلہ دے ہاں، جویں اساں بیت اللہ شریف دی طرف منہ کر کے سجدہ کر دے آئے، اے بیت اللہ شریف نو سجدہ نہیں بلکہ سجدہ اللہ کریم دی ذات نو ہے، تے اللہ دا حکم ہے تساں نے بیت اللہ دی طرف منہ کرنا ہے۔ اے سجدہ بھی اللہ کریم دی ذات نو آئی، تے حضرت آدم علیہ السلام تب منزل قبلہ دیا الا ابلیس، مرد ہی ابلیس نے انکار کر دیتا۔ اے جڑا ابلیس آئی یا تا اے فرشتہ دے اندر رہندا ہوندا اے، ای واسطے اس نو بھی سجدے دا حکم ہویا، یا اس نو اللہ کریم نے الگ طور پہ سجدے دا حکم فرمایا کہ تینے بھی حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس نے انکار کیتا، استکبارا، ابلیس نے تکبر کیتا، غرور کیتا، فخر کیتا، آکھن لگا میں تا بھات کول پیدا کیتا گیا تے بھات کم میں اٹھا وجنا، تے آدم علیہ السلام مٹی دے کول پیدا ہوئے، مٹی نو اگر اتنا بھی پھینکا ونجے مٹی تلے آدھیے، مٹی دے اندر آجزیے تے میڈا کام میں اتنا ونجنا، تا میں حضرت آدم دے کول ود کیا، میں کی میں حضرت آدم نو سجدہ کرا، تا شیطان نے تکبر کیتا۔ اے جڑا تکبر انسان نو بالکل پستیاں دے اندر ڈال دیندا ہے، انسان دی ہر چیز نو ختم کر کے رکھ دیندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا بمانا سارا دے تے ہو گیا شیطان کافران دے وچوں، یا کانا اپنے معنی دے اندر شیطان اللہ کریم دے علم دے اندر پہلے قول کافران دے وچوں آئی، یعنی اللہ کریم نو تا اس بارے علم آئی کہ شیطان نے ایویں حضرت آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کرنے بنائے، تے اس دی وجہ تو اللہ کریم نے اس نو کافر بنا بنائے، تا اللہ کریم دے پہلے قول علم دے اندر آئی کہ اے جڑا شیطان ہے، شیطان نے کافر بنائے، تا شیطان نے ہی کہ سجدے دا انکار کر دیتا، اللہ کریم نے اس نو کافر بنا دیتا۔ دنیا دے اندر بھی شیطان دے ہوتے اللہ کریم دی لعنتاں برسدیاں رہندیاں ہیں، تے دن قیامت دے بھی اللہ کریم نے شیطان نو اگ دے اندر سٹ دے بنائے، کیونکہ اس نے اللہ دے حکم دے کولوں اعراض کیتا، انکار کیتا۔ تے اج اساں بھی اپنے اندر غور کروں، اللہ کریم دا حکم روزانہ 5 دفعہ آندا ہے نماز پڑھو، تے اساں کتنی نمازاں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کریم دا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ود بھی اساں کو انسان رکھا ہے، لیکن اساں دے اندر کمزوری بہت ہے۔ اساں اللہ کریم دا جی میں حکم آندا ہے دنیا دے کم چھوڑ کے اللہ دے دین والے پاسے، مسجد والے پاسے آؤں، بس اللہ کریم ساڑے گھراں تے برکتاں بھی فرمائسی تے رحمتاں بھی فرمائسی، اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمين۔